اسٹیج اداکار قصور حیدری کا 22 سالہ بیٹا اظہر حیدری حکمت کرتا ہے۔ اظہر حیدری کی شادی بلکہ شادیاں کل چچا زاد رومانہ حیدری اور ماموں زاد حمیرہ قاسم سے ہو رہی ہیں۔ رومانہ کی عمر 18 اور حمیرہ کی عمر 19 سال ہے۔ گزشتہ رات مائیوں کی رسم ادا کی گئی، جبکہ آج مہندی کی رسم ہوگی۔ شادی کی تقریب اتوار کو اور ولیمہ پیر کو ہوگا۔ دلہا اور اس کے گھر والے کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف ان کے دوست رشتہ دار بھی اس انوکھی شادی کو خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں صوبہ پنجاب کی چیدہ چیدہ خبروں پر۔ دنیا بھر میں 15 اکتوبر کو نابیناؤں کا عالمی دن یوم سفید چھڑی منایا جاتا ہے۔ 2 عالمی جنگوں میں بصارت سے محروم ہونے والے افراد کی تعداد اس قدر بڑھ گئی کہ ان کو سہارا دینے میں مشکلات آنے لگی۔ چنانچہ بڑے غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو ایسی آنکھ دی جائے جو سامنے آنے والی چیز کو تو پہچان سکے۔ امریکی فوج میں ایک سارجنٹ رچرڈ ہوور نے لاٹھی کی بجائے نازک سی چھڑی پائپ سے بنا کر تجربہ کیا۔ اس طریقے سے ایک بصارت سے محروم شخص اس قابل ہو جاتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا سکے۔ بعد میں اس کو سفید رنگ دیا گیا۔ اسے بے بصر افراد نے بہت سراہا۔ اسی مناسبت سے ہر سال 15 اکتوبر کو عالمی یوم سفید چھڑی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد بصارت سے محروم لوگوں کو درپیش مسائل اجاگر کرنا اور عوام میں بصارت سے محروم افراد کی مدد کرنے کا شعور پیدا کرنا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ رابطہ کمیٹی کے رکن سیف یار نے کہا ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین کی ہدایت پر قومی اسمبلی میں جمع کروایا گیا بل غریب کاشتکاروں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگا۔ گوجرانوالہ زون میں پارٹی کی تنظیم 9 کے حوالے سے نئے عہدیداروں کا اعلان کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سیف یار نے کہا کہ غریب ہاریوں، کسانوں اور مزدوروں کی نمائندگی کرنے والوں کو اس بل کی مکمل حمایت کرنی چاہیے۔ اس بل کا زیادہ تر فائدہ پنجاب کے کاشتکاروں کو ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ متحدہ کا فلسفہ 98% مظلوم طبقے کو ان کے حقوق دلانا ہے۔ کارکن پاکستان کو بچانے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے تبلیغی طرز پر لوگوں سے رابطے کریں اور انہیں متحدہ قومی موومنٹ میں آنے کی دعوت دیتے ہوئے قائد تحریک کا پیغام ملک کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ ملک کی ممتاز گلوکارہ شازیہ منظور سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثر ہونے والے ہم وطنوں کے لیے قوم کے جذبے کو بلند کرنے کے لیے امید کا پیغام لے کر میدان عمل میں آئی ہیں، جو متاثر ہونے والے کروڑوں افراد کے ساتھ یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے ہاشو فاؤنڈیشن اور ہاشو ہوٹلز گروپ کے باہم اشتراک کے ساتھ نہ صرف ملک بھر میں بلکہ بیرون ملک میں بلا معاوضہ موسیقی کے پروگرام منعقد کریں گی۔ اس سلسلے میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے 16 اکتوبر کو بھور بند میں ایک میوزیکل کانسرٹ کے لیے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں شازیہ منظور کا کہنا تھا کہ اس میوزیکل کانسرٹ میں وہ اپنا نیا گیت جینا تو ہے اس زندگی میں جو بھی ہو میری جان خصوصی طور پر سیلاب زدگان کے نام پیش کروں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جانے والا کوئی بھی فن پوری انسانیت کے لیے ایک امانت ہے، اور اسی جذبے کے تحت ہم نے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے میوزیکل کانسرٹ کر کے فنڈز جمع کرنے کے پروگرام ترتیب دیے ہیں۔ ان پروگراموں کو ایک تحریک کی شکل دی جائے گی تاکہ کوئی بھی سیلاب سے متاثرہ شخص بغیر مدد کے نہ رہ جائے۔ اس موقع پر دیگر مقررین نے بھی اس عمل پر فخر کا اظہار کیا کہ پاکستانی قوم ایک بہادر قوم ہے جس نے سیلاب جیسی قدرتی آفت سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اب چلتے ہیں جنت نذیر وادی کشمیر کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی خبروں اور رپورٹس پر۔ ڈاکٹر غلام محی الدین پیرزادہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آزاد کشمیر کی طب کی تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ ڈاکٹر پیرزادہ 1929 عیسوی میں سری نگر میں پیدا ہوئے اور FSC کا امتحان SP کالج سری نگر سے ہی امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ 1947 عیسوی میں تحریک آزادی کشمیر کے دوران پولیس تشدد اور قید و بند کی صورتیں برداشت کیں اور 14 دن پیدل سفر کرنے کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور نصف صدی سے میرپور میں طب کے شعبے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر پیرزادہ کی میڈیکل کے شعبے میں بے پناہ خدمات کے اعتراف میں ایک پروقار تقریب میں بزرگ کشمیری رہنما چودھری نور حسین، ممتاز سماجی و کاروباری شخصیت حاجی محمد سلیم اور سابق ممبر کشمیر کونسل چودھری محمد یعقوب نے چیئرمین انٹرنیشنل اسلامک فاؤنڈیشن برطانیہ الحاج محمد بوستان کی طرف سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر پیرزادہ نادار مریضوں کا نہ صرف مفت علاج کرتے بلکہ ان کی نقد مالی امداد بھی کرتے۔ اپنے کام سے مخلص اور مریضوں کی خدمت میں لگن ڈاکٹر پیرزادہ ساری زندگی دوپہر کا کھانا نہ کھا سکے اور اپنے پورے کیریئر میں صرف اپنی بیٹی کی شادی پر محض 2 دن کی چھٹی کی۔ برطانیہ اور پورے پاکستان سے مریض اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر پیرزادہ کے پاس آتے اور صحت یاب ہو کر لوٹتے۔ مقررین کا کہنا ہے کہ میڈیکل کی دنیا میں یہ مقام و مرتبہ حکیم لقمان کے بعد ڈاکٹر پیرزادہ کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ کیمرہ مین نوید قادر کے ساتھ مصدق چودھری، دنیا نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔
جنت نظیر وادی کشمیر کے بعد پروگرام کے آخر میں اب آپ کو لیے چلتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جانب اور دیکھتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی چند رپورٹس اور خبریں۔ ناظرین، مٹی کے ہاتھ سے بنائی جانے والی اشیاء کا فن قدیم ہے، اگرچہ اس وقت دیگر دھاتوں سے بنے برتنوں کا رواج جڑ پکڑ چکا ہے۔ اس کے باوجود مٹی کے برتنوں کی بات ہی کچھ اور ہے۔ آج بھی لوگ مٹی کے بنے برتنوں اور دیگر اشیاء کو آرائشی سامان کے طور پر گھروں میں سجاتے ہیں۔ آج آپ کو ہم ایک ایسے فنکار سے ملانے جا رہے ہیں جو مٹی سے خوبصورت اشیاء کو تراشتا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اپنی مٹی سے پیار تو سبھی کو ہوتا ہے، مگر بعض دفعہ یہی مٹی کسی کی روٹی روزی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ اسی مٹی کے بنے برتن پچھلی 2 نسلوں سے 60 سالہ نیازم کا ذریعہ معاش ہے۔ نیازم کا خاندان گزشتہ 150 سال سے اسلام آباد کے نواحی علاقے سید پور کی اسی چھوٹی سی گلی میں مقیم ہے۔ نیازم کی دکان میں اس کے باپ لال خان کے ہاتھوں کی بنائی مٹی کی 110 سالہ پرانی ٹرین بھی ہے۔ صبح سویرے دکان کی صفائی اور پھر سارا دن اس پہیے پر گھومتی مٹی سے تیار ہوتے برتن اور دیگر اشیاء، گزشتہ کئی دہائیوں سے نیازم کی یہی روٹین ہے۔ محنت سے بنی ان چیزوں کی قیمت نہ ہونے کے برابر ہے، مگر نیازم اپنے آبائی کام کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس کے بیٹوں یا پوتوں میں سے بھی کوئی یہ کام کرنے کو تیار ہی نہیں۔ ہاں، اس کا 10 سالہ پوتا عثمان علی یہ کام سیکھ تو رہا ہے، مگر صرف شوق کی خاطر۔ افسوس کہ اس غریب ہنرمند کی یہ مہارت ستائش پانے کے بجائے اس چھوٹی سی دکان کے اندھیروں میں گم ہوتی جا رہی ہے۔ ہاتھوں سے مٹی کے برتن بنانے کے اس کام میں محنت بہت زیادہ ہے اور معاوضہ کم۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مٹی کے روایتی برتن دھیرے دھیرے بازاروں سے غائب ہو رہے ہیں۔ کیمرہ مین شاہین گردیزی کے ساتھ عائشہ خان، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ راستہ کاٹ کے ہر بار گزر جاتا ہے، جیسے پردیس میں تہوار گزر جاتا ہے۔ زندگی عشق میں اپنی یوں گزری دانش، جیسے بازار سے نادار گزر جاتا ہے۔ زندگی کی رنگینیوں اور دلکشی سے بے خبر رضیہ دیہی خواتین کے عالمی دن پر ایک علامت کے طور پر اسلام آباد آئی ہے۔ اس کو علم ہی نہیں کہ یہاں آ کر اس کو کیا ملے گا۔ کام اور کام کرنے والی رضیہ کا ہنر چنگیریں بنانا ہے، اور مہنگائی کے اس دور میں اس کی ایک چنگیر کا معاوضہ صرف 20 روپے ہے۔ مہینے کا 1000 سے 1500 کمانے والی یہ خاتون بھول چکی ہے کہ اس نے کب یہ کام شروع کیا۔ عرصہ ہوا رضیہ کا شوہر دوسری شادی کر کے اس کو چھوڑ گیا تھا۔ 3 بچوں کو تن و تنہا پال پوس کر بڑا کرنا کٹھن ضرور تھا، مگر اس نے اپنی محنت کے آگے کسی بھی مشکل کو آنے نہیں دیا۔ پیٹ پر پتھر باندھ کر اس محنت کش خاتون نے اپنے بچوں کو MA تک تعلیم دلوائی، مگر اس کے سارے خواب ہی رہ گئے جب اس کو پتا چلا کہ اس بے حس معاشرے میں نوکری حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں، رسائی کی ضرورت ہوتی۔ لوک ورثہ میں دیہی خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ثقافت کے وزیر پیر آفتاب شاہ جیلانی اور بے نظیر انکم سپورٹ کی فرزانہ راجہ نے اپنی تقریروں میں بڑے بڑے دعوے تو کیے، مگر کسی نے بھی رضیہ کے سٹال پر چکر لگانے کی زحمت نہیں کی۔ دھندلائی ہوئی یادوں کی تصویر لیے رضیہ اس امید پر بیٹھی لوگوں سے بے خبر اپنے کام میں مگن ہے کہ شاید اس کے کٹھن دن ختم ہوں گے اور اس کے بیٹوں کو نوکری ملے گی۔ رضیہ کی ساری زندگی اس 20 روپے کی چنگیر کے گرد ہی گھومتی رہ گئی ہے۔ اس محنت کش خاتون کا اور باب اختیار سے ایک ہی سوال ہے کہ اس کی محنت کب رنگ لائے گی اور اس کے دن کب بدلیں گے۔ کیمرہ مین شاہین گردیزی کے ساتھ عدنان امجد خان، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، مٹی سے خوبصورت اشیاء تراشنے والوں کا ذکر ہو یا اس قدیم فن کی زبونحالی کا احوال، سیلاب سے متاثرہ افراد کی فریاد ہو یا اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آنے والے عوام کی آواز، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی آواز ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔